بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے بٹن پر کلک کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی ہر ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ راشدین کی سربراہی میں اسلامی ریاست کا جو نظام 40 سال تک چلتا رہا، اس کے دستور کی اولین خصوصیت یہ تھی کہ اس میں صرف زبان ہی سے نہیں کہا جاتا تھا بلکہ سچے دل سے یہ مانا بھی جاتا تھا اور عملی رویے سے اس عقیدے اور یقین کا پورا ثبوت بھی دیا جاتا تھا کہ ملک جو ہے اس کو خدا کا ہے، باشندے خدا کی رعیت ہیں اور حکومت اس رعیت کے معاملے میں خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ حکومت اس کی رعیت کی مالک نہیں ہے اور رعیت اس کی غلام نہیں ہے۔ حکمرانوں کا کام سب سے پہلے اپنی گردن میں خدا کی بندگی اور غلامی کا طوق ڈالنا ہے، پھر یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ خدا کی رعیت پر اس قانون کو نافذ کریں۔ اسلامی ریاست کا مقصد خدا کی زمین میں ان نیکیوں کو قائم کرنا ہے اور فروغ دینا ہے جو اللہ کو محبوب ہیں، اور ان برائیوں کو دبانا اور مٹانا ہے جو خدا کو ناپسند ہیں۔ مگر انسانی بادشاہت کا راستہ اختیار کرنے کے بعد حکومت کا مقصد بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ ان کا مقصد فتح ممالک اور تسخیر خلائق اور عیش و عشرت دنیا کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ خدا کا کلمہ بلند کرنے کی خدمت بادشاہوں نے کبھی نہیں کی۔ ان کے ہاتھوں اور ان کے امراء اور حکام اور درباریوں کے ہاتھوں بھلائیاں کم ہی ہوئی ہیں اور برائیاں بہت زیادہ پھیلی ہیں۔ اسلامی ریاست کی روح تقوی، خدا ترسی اور پرہیزگاری کی روح تھی، جس کا سب سے بڑا مظہر خود ریاست کا سربراہ ہوتا تھا۔ حکومت کے عمال، قاضی اور سپہ سالار سب اسی روح سے سرشار ہوتے تھے اور پھر اسی روح سے وہ پورے معاشرے کو سرشار کرتے تھے۔ لیکن بادشاہی کی راہ پر پڑتے ہی مسلمانوں کی حکومتوں اور ان کے حکمرانوں نے کیس و کسرا کے ڈھنگ سے اور ٹھاٹ باٹ اختیار کر لیے۔ عدل کی جگہ ظلم کا غلبہ ہوتا چلا گیا، پرہیزگاری کی جگہ فسق و فجور، راگ و رنگ اور عیش و عشرت کا دورہ شروع ہوتا گیا۔ حرام حلال کی تمیز سے حکمرانوں کی سیاست و سیرت خالی ہوتی چلی گئی۔ سیاست کا رشتہ اخلاق سے ٹوٹتا چلا گیا۔ خدا سے خود ڈرنے کی بجائے حاکم لوگ خدا کے بندوں کو اپنے آپ سے ڈرانے لگے اور لوگوں کو ایمان و ضمیر کو بیدار کرنے کی بجائے ان کو اپنی بخششوں کے لالچ سے خریدنے لگے۔ دستور اسلامی کا سنگ بنیاد یہ ہے کہ حکومت لوگوں کو آزادانہ رضامندی سے قائم ہو۔ کوئی شخص اپنی کوشش سے اقتدار حاصل نہ کر سکے، بلکہ لوگ اپنے مشورے سے بہتر آدمی کو چن کر اقتدار اس کے سپرد کر دیں۔ بیعت اقتدار یا ووٹ اقتدار کا نتیجہ نہ ہو بلکہ اس کا سبب ہو۔ ووٹ حاصل ہونے میں آدمی کو اپنی کسی کوشش یا سازش کا دخل نہ ہو۔ لوگ ووٹ کرنے کے لیے معاملے میں پوری طرح آزاد ہوں۔ جب تک کسی شخص کو بیعت حاصل نہ ہو، جب تک کسی شخص کو ووٹ حاصل نہ ہو، وہ برسر اقتدار نہ آئے، اور جب لوگوں کا اعتماد اس پر سے اٹھ جائے تو وہ اقتدار سے چمٹا نہ رہے۔ خلفائے راشدین میں ہر ایک اسی قاعدے کے مطابق برسر اقتدار آیا تھا۔ دوسرا اہم ترین قاعدہ اس دستور کا یہ ہے کہ حکومت مشورے سے کی جائے، اور مشورہ ان لوگوں سے کیا جائے جن کے علم و تقوی اور اصابت رائے پر عام لوگوں کو اعتماد ہو، جن سے حق گوئی کے سوا کسی اور چیز کی توقع نہ ہو، جس سے یہ امید ہے کہ ہر معاملے میں اپنے علم و ضمیر کے مطابق بالکل صحیح ایماندارانہ رائے دیں گے، اور جن سے کوئی شخص بھی یہ اندیشہ نہ رکھتا ہو کہ وہ حکومت کو کسی غلط راہ پر جانے دیں گے۔ اسی دستور کا تیسرا اصول یہ ہے کہ لوگوں کو اظہار رائے کی پوری آزادی حاصل ہو۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو اسلام نے ہر مسلمان کا حق ہی نہیں بلکہ فرض قرار دیا ہے۔ اسلامی ریاست کے اصول کا انحصار اس بات پر ہے کہ لوگوں کے ضمیر اور ان کی زبانیں آزاد ہوں، وہ ہر غلط کام پر بڑے سے بڑے آدمی کو ٹوک سکیں اور حق بات برملا کہہ سکیں۔ اسی ریاست
کا چوتھا اصول جو اسی تیسرے اصول کے ساتھ لازمی تعلق رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ خلیفہ اور اس کی حکومت خدا اور خلق دونوں کے سامنے جواب دہ ہیں۔ پانچواں اصول اسلامی دستور کا یہ ہے کہ بیت المال خدا کا مال اور مسلمانوں کی امانت ہے، جس میں کوئی چیز حق کی راہ کے سوا کسی دوسری راہ سے آسانی سے نہ آنی چاہیے، اور جس میں سے کوئی چیز حق کے سوا کسی دوسری راہ میں نہ جانی چاہیے۔ خلیفہ کا حق اس مال پر اتنا ہی ہے جتنا قرآن کی روح سے مال یتیم میں اس کے ولی کا ہوتا ہے، یعنی جو اپنی ذاتی ذرائع آمدنی اپنی ضرورت پر ہی خرچتا ہو، وہ اس مال سے تنخواہ لیتے ہوئے بھی شرم محسوس کرے، اور جو واقعی حاجت مند ہو وہ اتنی تنخواہ لے جسے ہر معقول آدمی مبنی بر انصاف مانے۔ خلیفہ اس کی ایک ایک پائی کے آمد و خرچ پر حساب دینے کا ذمہ دار ہے، اور مسلمانوں کو اس سے حساب مانگنے کا پورا حق ہے۔ اسی ریاست کا چھٹا اصول اس دستور کا یہ ہے کہ ملک میں قانون یعنی خدا اور رسول کے قانون کی حکومت ہونی چاہیے۔ کسی کو قانون سے بالا تر نہ ہونا چاہیے، کسی کو قانون کی حدود سے باہر جا کر کام کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عام سے لے کر سربراہ مملکت تک سب کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے، اور سب پر اسے بے لاگ طریقے سے نافذ ہونا چاہیے۔ انصاف کے معاملے میں کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے، اور عدالتوں کو انصاف کے لیے ہر دباؤ سے بالکل آزاد ہونا چاہیے۔ مسلمانوں میں حقوق اور مرتبے کے لحاظ سے کامل مساوات اسلامی دستور کا ساتواں اصول ہے، جسے ابتدائی اسلامی ریاست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین رضوان اللہ اجمعین کے زمانے میں پوری قوت کے ساتھ قائم کیا گیا تھا۔ مسلمانوں کے درمیان نسل، وطن، زبان وغیرہ کا کوئی امتیاز نہ تھا۔ قبیلے، خاندان اور حسب و نسب کے لحاظ سے کسی کو کسی پر فضیلت نہ تھی۔ خدا اور رسول کے ماننے والے سب لوگوں کے حقوق یکساں تھے، اور سب کی حیثیت برابر تھی۔ ایک کو دوسرے پر ترجیح اگر تھی تو وہ سیرت، اخلاق، اہلیت اور صلاحیت اور خدمات کے لحاظ سے تھی۔ تو یہ سارے اصول جو تھے وہ ریاست خلافت راشدین اور ریاست خداداد کے تھے، جو ابھی آپ بیان کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے حصے کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔